अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब, MQM इंटरनेशनल यानी जिसे दूसरे मायनों में कहा जाता है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जावेद शाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो इलेक्शन 2024 के लिए पाकिस्तान भर से जो इंतखाबात में MQM के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेना चाहते थे, उनसे जो ईमेल्स के थ्रू रब्ता करने के लिए जो दरख्वास्त की थी, उस सिलसिले में बेइंतहा एक कसीर तादाद में जो है इंतखाबी फॉर्म लोगों ने जमा करवाए हैं। मुख्तलिफ शोबों और कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व ख़वातीन ने जो है उनको अपने जो है इंतखाबी फॉर्म भेजे हैं, जिस सिलसिले में जो है MQM की तरफ से जो अलामिया जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि भाई स्क्रूटनी में ताख़ीर की वजह से उन्होंने ये डायरेक्शन दी है उन तमाम हजरात को जिन ने भी ईमेल के ज़रिए से रब्ता किया है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन से जो है ज़ाती हैसियत में जाके फॉर्म वसूल करके और उसको जमा करवाइए, ताकि इतने कम वक्त के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म जमा ना करवाए जा सकें। आप इस सिलसिले को कैसे देख रहे हैं? आपके पास इस सिलसिले में क्या इत्तलात है जावेद शाह साहब? इलेक्शन में MQM लंदन का पार्टिसिपेट करने का जो फैसला है वो तो सामने आ गया है, और ईमेल के ज़रिए जैसे आप बता रहे हैं कि दरखास्तें लाजमी, उनकी मकबूलियत भी अपनी जगह पे है, और वो मकबूलियत किसी तौर पे भी शहर में कम नहीं हुई उनकी। वो अपना एक वोट बैंक रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनका इन हालात में मौजूदा में सियासी तौर पे या एक पार्टी की हैसियत से हिस्सा कैसे ले सकते हैं वो यहाँ। लाजमी जब हिस्सा लेंगे तो उनको आज़ादाना उनके कैंडिडेट खड़े होंगे। वो कैंडिडेट जीतने के बाद उनको एक हर सूरत में किसी पार्टी में जाना है, जी हाँ। लाजमी कोई हक परस्त के नाम से या कोई भी नाम से रख के वो एक जमात या ग्रुप का ऐलान कर देंगे कि बहरहाल उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने के दिया जाएगा। तो अब कहने का ये मकसद है कि वो किससे अलाइंस करते हैं आने वाले दिनों में, आने वाले कौन सी पार्टी उनके करीब होगी। हल्के सियासी मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि वो अगर वो अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करेंगे तो उसमें शहर कराची में PTI की भी वो हिमायत कर सकते हैं। कहीं कहीं PTI की हिमायत करेंगे, कहीं PTI वाले हो सकता है उनकी, अभी ये खारिज इम्कान है, नहीं है बात। बहरहाल सियासी जोड़ तोड़ अपने तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया है, स्क्रूटनी हो रही है। उसमें वो जो मुंतखब हो यानी कि स्क्रूटनी के बाद जो सामने कैंडिडेट आएंगे, लाजमी उनके कागजात नामजदगी जमा करा दी जाएंगे या वो जमा कराने आएंगे, तो फिर सूरत हाल सामने आएगी कि कौन कदावर रहनुमा आता है फार्म जमा कराने और कौन अननोन पर्सन आ रहा है सामने आके, तो ये सब जाहिर हो जाएगा। फिर उनको रोकथाम किसकी तरफ से की जा रही है वो भी आने वाले दिनों में हो जाएगी। बहरहाल अगर पाकिस्तान की अदलिया में भी उनका केस चल रहा है अल्ताफ हुसैन का, अगर वहाँ से उनको इजाज़त मिल जाती है तो फिर तो फुल फ्लैग तौर पे वो यहाँ खेलेंगे और अपनी सियासी सरगर्मियों का मुजाहरा करेंगे। दूसरी सूरत में वो मेरा ख्याल है आज़ादाना तौर पे जैसे उन्होंने कहा है, अब उनको आगे किस तरीके से उनके मुखालफिन, अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई कि कोई रोकथाम हुई, अभी कोई अमली प्रैक्टिकल में कोई जमात, अभी सिर्फ MQM पाकिस्तान अपने बड़े बड़े जलसे कर रही है, और किसी सियासी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी भी इंटीरियर सिंध में करी, मगर कोई ज़्यादा अभी सरगर्मियां नहीं दिखाई। अब ये सरगर्मियां तेज से तेज तर होंगी, जी हाँ जावेद इसमें साहब। सूरत हाल मज़ीद सामने आएगी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब ने यहाँ पर जो है फौज को भी जो है पाकिस्तान का वास्ता दिया है कि भाई MQM को सियासत में जो है हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए, ये और जो है 90 को भी खोलने की जो है वो जो है ना इजाज़त दी जाए। और इसके अलावा अगर हम जो है एक और हैरान कुन जो आंसर की तरफ अगर हम बात करें, तो डॉन न्यूज़ ने जो है उन्होंने भी एक अपने आर्टिकल में और अपने एक प्रोग्राम के अंदर भी इस पर गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि भाई बानी MQM अल्ताफ हुसैन के बगैर जो है MQM पाकिस्तान को जो है अवामी हिमायत हासिल नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं डॉन न्यूज़ के इस मामले को? अब डॉन न्यूज़ का अपना तज्जिया है, अपनी सोच है, अपने उनके जायजे होंगे,
رائے عامہ سے انہوں نے جو لیے ہوں گے. ہم تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ بہرحال سب کے سامنے ہے یہ صورتحال, اور پچھلا الیکشن ان کا ہوا تھا اس میں ٹرن آؤٹ کم تھا, تو یہ پوزیشن تو بہرحال ہے, ووٹ عوام دے رہی ہے ان کو مگر کم اس کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ تو ایک صاف ظاہر ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی الیکشن ہوئے, ایم کیو والوں نے پارٹیسپیٹ کیا, اب انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد اب یہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے لازمی. اس وقت مصطفیٰ کمال نہیں ہوتے تھے تو مصطفیٰ کمال کے بھی آپ کہیں گے 4,000 ووٹ یا 1,000 ووٹ یا 5,000 ووٹ یا وہ ان کو جاتے تھے پی ایس پی کو. اب پی ایس پی اس میں ضم ہو چکی ہے تو لازمی پی ایس پی اس میں ضم ہو چکی ہے تو وہ ووٹ بھی اس میں آئے گا. تو کچھ ووٹ کی تعداد میں سمجھتا ہوں ایم کیو پاکستان کے ووٹ کی تعداد اس مرتبہ بڑھے گی, مگر اس حد تک نہیں بڑھے گی کہ وہ جیسے ماضی میں لاکھ ووٹ لے لیے, لاکھوں میں لے لیے, وہ نہیں ووٹ ہوگا. کیونکہ مہاجر عوام کے اس وقت تقسیم ہوئے ہیں مہاجر عوام ووٹ دینے کے لازمی حقیقی بھی ہے اس میں. اور جو بھی تنظیمیں کراچی میں کام کر رہی ہیں جماعت اسلامی میں بھی, اس میں بھی کینڈیڈیٹ مہاجر ہی ہیں, تو یہ مہاجر عوام ووٹ تقسیم ہوگا اس صورتحال میں. اچھا صاحب, ایم کیو ایم نے بڑے واضح دو ٹوک الفاظ میں جو ہے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ بھائی ایم کیو ایم جو ہے ہر حال میں تمام جبر کے باوجود جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے گی, اور جو ہے وفاق پرستوں کو کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں سے جو ہے وہ امیدوار کھڑے کیے جائیں گے. رابطہ کمیٹی نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں ایک اجلاس میں جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے, اور آج بھی جو ہے ایک 8 بجے رات جو ہے رابطہ کمیٹی ایک جو ہے اہم اعلان کرنے جا رہی ہے آج یعنی 16 دسمبر. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور بالخصوص میں چاہوں گا اس پر آپ ضرور اپنا تجزیہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو دیں کہ الطاف حسین صاحب مسلسل جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تو انتہائی خلاف ایم کیو ایم کے بھی رہے اور ایم کیو ایم کے بانی کے بھی انتہائی خلاف رہے, لیکن الطاف حسین صاحب نے جو ہے پی ٹی آئی کے رہنما اور ممتاز قانون دان شیر افضل مروت کی جو گرفتاری گزشتہ دنوں ہوئی اسے جو ہے کھلی ریاستی غنڈہ گردی سے جو ہے تعبیر کیا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو, اور الطاف حسین صاحب کا مسلسل پی ٹی آئی کے حق میں بیانات اور پی ٹی آئی بانی کے حق میں بھی جو ان کا بیانات کا سلسلہ ہے, اس تمام معاملے کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا کوئی سیاسی جو ہے وہ گر ہے, آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ الطاف حسین تو یہ باتیں پہلے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے, آج سے نہیں کہہ رہے ہیں. وہ جب پاکستان میں تھے جب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور یہ سیاست بھی آغاز کیا. بہرحال وہ یہ بیانات دے رہے ہیں اپنے یعنی کہ سیاسی سوچ کے مطابق دے رہے ہیں, تو ان کے یہ بیانات میں وزن ہے. اور اس طریقے کی وہ لازمی گرفتاری کوئی اچھا عمل نہیں ہے, مگر کوئی انہوں نے ایسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے شیر افضل نے یا ان لوگوں نے, تو لازمی ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا, عدلیہ نے دیا ہے, عدالتوں نے بھی. جی ہاں, 3 ایم پیوں کے تحت گرفتاری ہوئی ہے. وہ تو وکیل ہیں اور لازمی ان کو یعنی کہ وہ قانون سارے جانتے ہیں, تو اب قانون والے لوگ ہی ہیں, ان کو یہ لازمی الیکشن کے دنوں میں جب پکڑا جاتا ہے تو اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ یہ فستائی ہتھ کنڈے ہیں اس طرح کے. بہرحال ہم تو یہ کہیں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ میں کسی کو بھی نہ روکا جائے, نہ پی ٹی آئی کو روکا جائے, نہ اگر ایم کیو ایم الطاف حسین گروپ کو بھی اجازت ملتی ہے تو ان کو بھی کھل کھلا کے الیکشن میں لڑنے کی اجازت دی جائے. کیوں یہ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اگر الطاف حسین الیکشن لڑیں گے تو ان کی حمایت کون کریں گے؟ ان کی حمایت وہی کریں گے جو ایم کیو ایم پاکستان کا جن کے ساتھ الائنس ہوا, وہ تو ان کے ساتھ ہو گیا. جو ان کے مخالفین ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, کراچی میں پی ٹی آئی ایک بڑا رول ادا کرے گی اس مرتبہ آنے والے الیکشن میں, حالانکہ انہوں نے کراچی میں کام کچھ نہیں کیا مگر رول ادا کرے گی. اب ایم کیو پاکستان اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی سیٹیں واپس لے لیں گے اور زیادہ سیٹیں لیں گے. انہوں نے تو اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم زیادہ سیٹیں لیں گے. جی ہاں, جی ہاں. تو اس طریقے کی اب لازمی جب الطاف حسین کا یہ فیکٹر بھی الیکشن لڑے گا, میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے نام بتایا وفا پرست, اسی گروپ کے نام سے شاید وہ لانچ کرے اپنا الیکشن لڑنے والا گروپ. اگر ان کو کسی طریقے کی رکاوٹ نہیں ہوئی تو وہ بھی ایک خاطر خواہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی ہاں, ظاہر ہوتا ہے اس بات کا. اور پی ٹی آئی کی بھی ان کو حمایت ہوگی, کہیں کہیں پیپلز پارٹی کی بھی حمایت ہوگی, کہیں ایم کیو ایم حقیقی کے ساتھ بھی, جیسے کہ ہم لوگ کہتے رہے کہ رابطہ نہیں ہو رہا, ایم کیو ایم حقیقی والے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ان کی حمایت حاصل ہو جائے.
تو اب یہ کس حد تک ایم کیو ایم حقیقی کے رہنما آفاق احمد اس میں کامیاب ہوتے ہیں، ابھی وہ شاہراہ قائدین پہ ایک جلسہ کریں گے، ہو سکتا ہے اگر ان کے مذاکرات انٹرنل یا کوئی ان کے چل رہے ہوں گے ایم کیو ایم الطاف گروپ سے بھی اور جن پارٹیوں سے بھی، تو وہ اعلان کر دیں گے اس میں کہ بھئی ہماری ان کی حمایت ہے، تو ہو سکتا ہے وفا پرست گروپ سے ان کا بھی تعاون ہو جائے کچھ آنے والے. تو بہرحال مگر اس وقت پاکستان میں جو سیاست ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ سامنے نظر آ رہی ہے صورتحال کھل کے آ رہی ہیں. نون لیگ کو ابھی سب مکمل الزام بھی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو لانے میں کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ آنے والے دنوں میں بڑے اثرات مرتب کریں گے، بڑے سیاسی جو سطح ہے، سیاسی جو صورتحال ہے ملک کے، اس میں بھی تبدیلی لائیں گے اور بڑے بڑے رہنما اس میں میدان سے آؤٹ ہو جائیں گے اور بڑے رہنما اس میں حصہ لیں گے، بہت بڑی شکریہ، جماعتیں اس میں حصہ لیں گی. بہت شکریہ جاوید صاحب. ناظرین اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اسی گفتگو کے سلسلے کو جو ہے ایک اور پروگرام میں جاری رکھیں گے. آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.